नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। कल 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर के हवाले से पूरा पाकिस्तान, ख़ुसूसन पंजाब और लाहौर बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। और उसकी वजह ये है कि कल PDM का एक जलसा है और एक तरह से उनकी जलसों की जो कैंपेन है उसका इख्तिताम है। ये जलसे अब तक सारे पाकिस्तान में हुए हैं और ये वाहिद जलसा है जिसकी मेज़बानी मुस्लिम लीग नून पंजाब और लाहौर कर रहे हैं। और इस जलसे की कैंपेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया। आपने देखा ही होगा कि मरीम नवाज़ किस तरह हल्के हल्के में गई हैं, लोगों को मोटिवेट किया है, पूरी कैंपेन बिल्ड की है। ख्वाजा साद रफ़ीक भी गए हैं और कल जो होना है वो एक तारीख़ी जलसा तस्वुर किया जा रहा है कि एक ऐसा जलसा होगा जो पाकिस्तान की जमहूरियत की सिमत को दुरुस्त कर देगा। 13 दिसंबर की तारीख़ अभी कोई ज़्यादा मानी नहीं रखती, लेकिन शायद कल के जलसे से पहले के बाद ये तारीख़ एक तारीख़ में अहम मकाम रखे। हम कल के जलसे की तैयारी के हवाले से भी बात करेंगे, लाहौरियों का जोश जज्बा भी बताएंगे और हुकूमत के हथकंडे भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा कि दिसंबर का महीना पाकिस्तान की तारीख़ में क्या मानी रखता है। दिसंबर का महीना पाकिस्तान की तारीख़ में ज़्यादातर सानेहात का मरकज़ रहा है। बहुत सारे गम अंगेज़ वाक़े इस महीने में हुए हैं। 16 दिसंबर की तारीख़ तो पाकिस्तानियों को कभी नहीं भूलती। इस तारीख़ में दो बड़े सानहे हुए हैं। एक सानहा हमसे हमारा पाकिस्तान का आधा हिस्सा छीन लिया गया, पाकिस्तान दो लख्त कर लिया गया और कायद आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था और अल्लामा इकबाल ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वो पाकिस्तान नहीं रहा और मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की सूरत में दुनिया के नक्शे पे नमूदार हुआ। उसमें किसकी क्या गलती थी, कहाँ से क्या, इसमें बड़ी लंबी बहस है। लेकिन हम बंगालियों को हमेशा से को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और क़दर की निगाह से नहीं देखते थे। उनके रंग, शक्ल और ज़ुबान की वजह से थोड़ा सा उन्हें नीच गर्दानते थे और शायद यही वजह थी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पैदा हुआ और जो अलहदगी पर मुंतज हुआ। लेकिन वही लोग जिनका हम मजाक उड़ाया करते थे, तमस्खुर उड़ाते थे, वो अब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं और उनका ग्रोथ रेट पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। वो दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं और हम दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं, माइनस में आ गए हैं। तो ये एक बांग्लादेश के हवाले से बात है। दूसरा बड़ा सानहा जो दिसंबर के महीने में हुआ वो APS का सानहा था, जो कि बहुत ही दर्दनाक था। वो वाक़या ऐसा था कि लोगों के दिल अब थम गए और मसलन आंसू खुश्क होने को नहीं आते थे। दहशतगर्दों ने हमारे पेशावर में इतने मासूम बच्चों को, जीते जागते वजूदों को उन्होंने ज़िबा कर दिया और इस वाक़े की इतनी दुनिया में तशहीर हुई कि मसलन दुनिया के प्राइम मिनिस्टर और सदूर जो हैं इस वाक़े पर अपने आंसू ना रोक सके। और ये वाक़या और ये तारीख़ हमारे दिलों में एक गम की तरह मुंजमद है। ये वाक़या हमारे दिलों से नहीं निकलता। फिर उसके बाद कुछ बड़े लोगों का इंतकाल भी दिसंबर में हुआ। नूर जहाँ, मलका तरन्नुम नूर जहाँ 23 दिसंबर को उनका इंतकाल हुआ। उस पाए की मुग़न्निया, गुलकारा बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में कोई नहीं रही और जो उनकी गायकी थी उनका मुकाबला आज भी कोई नहीं कर सकता। इस तरह 26 दिसंबर को मुनीर नियाज़ी का यौम वफ़ात है, वो भी बहुत बड़ा सानहा था इल्मी अदबी हलकों के लिए। परवीन शाकिर का इंतकाल भी 26 दिसंबर को हुआ और वो खुशबू की मानंद शायरी करने वाली खुशबू की तरह आई और एक एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। ये बहुत बड़े सानहे हैं। फिर इस सबसे बड़ा सानहा जो हुआ वो 27 दिसंबर को हुआ माजी में और 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, जो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, उनको दहशतगर्दी में कत्ल कर दिया गया और उसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज़ हुई। उसके बाद पीपल्स पार्टी नहीं रही और वो बड़ी लोगों की महबूब लीडर थी और उनके हवाले से आज भी लोग दुखी हैं। और जब उनके इंतकाल का सानहा हुआ, जब उनको कत्ल किया गया, उसके बाद आप सब लोगों को याद होगा कि लोगों का गम जो है वो गुस्से की सूरत में सामने आया था और 3 दिन तक
پاکستان میں نہ کوئی حکومت تھی، نہ قانون تھا، نہ کوئی پولیس تھی، نہ کوئی سیکیورٹی ایجنسی تھی، صرف بکھرے ہوئے لوگ ہر گلی کوچے میں تھے۔ یہ تو دسمبر کی وہ تاریخیں ہیں جس میں دکھ کا ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ دو تاریخیں اور ہیں دسمبر کے حوالے سے جو اہم ہیں، لیکن وہ قدرے خوشی کی باتیں ہیں۔ ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا یوم ولادت ہے، اور ہم بڑے شوق سے مناتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قائد اعظم کے ان افعال کو یاد کرتے ہیں، ان کلمات کو یاد کرتے ہیں، ان اقوال کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے اس ملک کے حوالے سے کہے، کہ جہاں کا کبھی انہوں نے صحافیوں سے خطاب ہو کر مخاطب ہو کر کیا کہا، اور جمہوریت کے حوالے سے کیا کہا، پاک افواج کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، اور جمہوری قدروں کو حوالے سے کیا کہا، وہ ساری باتیں ہم 25 دسمبر کو یاد کرتے ہیں۔ 25 دسمبر پھر کرسمس بھی ہے، اور ہمارے مسیحی بھائیوں کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، ہمارے لیے بھی بہت خوشی کا موقع ہے۔ تو دسمبر کی یہ تاریخیں ہماری تاریخ میں اہم ہیں، ان سب کے ساتھ اپنے اپنے واقعات، سانحات، خوشیاں اور مسرتیں جڑی ہوئی ہیں۔ کل 13 دسمبر ہے۔ 13 دسمبر کو ایک بہت بڑا جلسہ ہونا ہے مینار پاکستان پر۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں کے خدشات بھی ہیں، اس لیے کہ ابھی سے وہ کوئی دہشت گردی کے تھریٹس وغیرہ جو کہ عموماً جاری کر دیے جاتے ہیں، اس طرح کے تھریٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب وزیر بن گئے ہیں اور داخلہ کے، اور انہوں نے بڑی گرما گرم سی پریس کانفرنس کرنا شروع کر دی ہیں اور مخالفوں کو تڑیاں لگانا شروع کر دی ہیں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کی گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں، یا جس میں عطا اللہ تارڑ ہیں، جس میں عظمہ بخاری کے گھر آج لوگ پہنچ گئے، وہ تو گھر پہ نہیں تھی، اور جو لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اسی طرح مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ہی ہوگا ٹیلی ویژن کی فوٹیج میں کہ وہاں پہ پانی چھوڑ دیا گیا ہے، اور لوگوں کو گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں، اور کوئی پتہ نہیں ہے، اور ہماری تاریخ کا المیہ یہی ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کون گرفتاریاں کر رہا ہے، کس نام پہ کر رہا ہے۔ مریم نواز بٹ کڑائی پہ کھانا کھانے گئی تو بٹ کڑائی والے کے خلاف FIR درج ہو گئی۔ تو یہ تو حکومت کی کارروائیاں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جتنا بڑا اجتماع متوقع ہے، اور جو لاہوریوں کا جوش و خروش ہے، جتنے رپورٹر سے آج وہاں پر بات ہوئی، جتنے دوستوں سے بات ہوئی، وہ مزے سے کھانے کھا رہے ہیں، پوری طرح جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہر محلے میں، ہر سیکٹر میں، ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے جو ہے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی مختلف جگہ جہاں لوگ اکٹھے ہوئے وہاں جلسے کا شاہی سما تھا۔ اب یہ جلسہ اگر کل کامیاب ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ، اور اگر لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو جو PDM کے، جو اپوزیشن کے ارادے ہیں، وہ یہاں سے پاکستان کی نئی تاریخ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں سے جو جمہوریت کے ساتھ ماضی میں مظالم ہوتے رہے ہیں اس کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ جو سول ملٹری امبیلنس ہے اس کو توازن کی شکل میں لانا چاہ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے بھی اس جلسے سے خطاب کرنا ہے، مریم نواز بھی کریں گی، مولانا فضل الرحمان بھی کریں گے، دیگر جماعتیں بھی کریں گی۔ ان کے جو ارادے ہیں وہ بڑے مستحکم ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اب لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور لوگ سڑک پر آنے کو تیار ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے بڑی کاوش کرنی پڑتی ہے، لوگ ایسے نہیں آتے۔ اس کے لیے انہوں نے سارے ملک میں جلسے کیے، جگہ جگہ لوگوں سے بات کی، میٹنگز کی، اور اب سمجھتے ہیں کہ وہ کراؤڈ چارج ہو گیا ہے جو ان کی خواہش تھی۔ اور بنیادی طور پہ PDM میں کراؤڈ اگر دیکھا جائے تو دو جماعتوں کا کاؤنٹ کرتا ہے، ایک نون لیگ کا لاہور کا اور GT روڈ کا کراؤڈ۔ یہ ہمیشہ سے ان کا حلقہ رہا ہے، یہ سارے لوگ نواز شریف کے متوالے ہیں اور نواز شریف سے محبت کرتے ہیں، اور یہ سڑک پر نکل آتے ہیں۔ وکلا تحریک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ سڑک پر آئے تو بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں، اور بڑے اہم فیصلے گجرانوالہ پہنچنے تک ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کراؤڈ ہے مولانا فضل الرحمان کا، جو مولانا کے ساتھ بڑے نظریاتی، ڈیڈیکیٹڈ، مذہبی رنگ میں رگے ہوئے لوگ ہیں۔ مولانا کے ہر علاقے میں 15-20 ہزار لوگ موجود ہیں جو ان کے کہے پر لبیک کہتے ہیں۔ یہ دو بنیادی اسٹریٹ پاورز ہیں جو آگے PDM کے
کام آئیں گی۔ یہ قوتیں مجتمع ہیں، یہ قوتیں ایک ہو کر کام کر رہی ہیں۔ کل کے جلسے میں یہ جس طرح پہلے پاکستان کی تاریخ بنی تھی اور پاکستان کی سمت بنیاد رکھی گئی تھی، اسی طرح ان لوگوں سے بات کریں تو ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ اب ہم ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ووٹ کو عزت دی جائے، جہاں پارلیمان کی عزت ہو، جہاں پہ جمہوری اداروں کو احترام دیا جائے، جہاں کوئی ووٹ آپ سے چھین نہ لے، کوئی آپ کے لیڈروں کو بلا وجہ قید نہ کرے، قتل نہ کرے، پھانسی کے اوپر نہ چڑھائے۔ تو یہ ان کے ارادے ہیں، اور دسمبر کی تاریخ کے حوالے سے بس توقع یہ کرنی چاہیے کہ 13 دسمبر ہمارے لیے ایک بہت خوشخبریوں والا دن ہو، اس سے کوئی سانحہ منسلک نہ ہو۔